میں نے کہا تھا نا کہ دراصل میری نظامت کا بھی انداز کچھ الگ ہوتا ہے کہ میں اکثر شعر نہیں سناتا اور شاعر کے تعارف کے لیے ان سے شعر مانگتا بھی نہیں ہوں. اس لیے ایک دو بار جب بے تکلفی ہو جاتی ہے تو ان کے بارے میں کھل کے کہہ دیتا ہوں. اس لیے آصف بھائی کچھ غلط کہہ دیا تو معذرت. اب کیونکہ ایک شاعر ہے یہاں پہ جویل سے تشریف لائے، ان سے میری پہلی ملاقات ہے، تو اس لیے میں سیدھے سے ان کا نام بلاتا ہوں کہ اسرار احمد صاحب تشریف لائے اور اپنے کلام سنائیں. نہیں ہم لوگ سننا چاہتے ہیں. آئیے آئیے. خان صاحب کو سننے کے بعد ہاں یہ تو مزہ خراب ہو جائے گا آپ کا. نہیں آئیے، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، تشریف لائیے. مزہ بدلے گا خراب نہیں ہوگا. تھینک یو. میں یقیناً اتنی اچھی شاعری سننے کے بعد میں کچھ آپ کا مزہ خراب کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے. صاحب صدر کی اجازت سے یہ ایک نثری نظم ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک سچی کہانی ہے جس کو کوشش کی گئی ہے ایک آزاد نظم کی شکل دینے کی. آج تم مجھ سے بہت دور ہو، آج تم مجھ سے بہت دور ہو، اے میری ماہ جبی، اے میری ہم راز وفا. کیا تمہیں یاد ہے کچھ بیتے دنوں کا منظر؟ یہ محبت جو ابھی تک میرا سرمایہ ہے، مجھ کو پھر سے میرے ماضی سے ملا دیتی ہے. ذہن میں پھر اسی مکتب کا خیال آتا ہے جس میں ہر صبح نئے پھول کھلا کرتے تھے. امن کے گیت فضاؤں میں رچے تھے ہر سو، رنگ خوشبو سے ہوا ابر سے تھی محو کلام. تتلیاں سحر جگاتی تھیں چمن زاروں میں اسی کیف کے عالم میں تمہیں سوچتا تھا. تم نے مڑ کر مجھے دیکھا تھا اچانک ایک دن، اور میں سمجھا تھا تم نے مجھے محسوس کیا. نامکمل سا وہ لمحہ تھا مگر لگتا تھا خواب جیسے کوئی تعبیر میں ڈھل جاتا ہے. لیکن اس خواب کی تعبیر بھی ایک خواب ہی تھی. ہاں مجھے یاد ہیں وہ دن بھی ملاقاتوں کے جو محبت میں بدلتے گئے رفتہ رفتہ، ایک رفاقت میں ہی ڈھلتے گئے رفتہ رفتہ. آج تم مجھ سے بہت دور ہو اور ہجر کی شام درد بن کر میرے سینے میں اتر آئی ہے. آج خاموش ہوں اور سوچ رہا ہوں پھر سے، کاش تم نے مجھے مڑ کر ہی نہ دیکھا ہو. سنائیے سنائیے سنائیے. ٹائم بہت ہے.